السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ کل ہم بات کر رہے تھے دعوت اسلامیہ کے پہلے دور میں کون کون ایمان لایا تھا، تو ان میں سے چند کا ذکر میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ وہ کب ایمان لائے اور کیسے ان کا دل اس طرف مائل ہوا، اس پر بات کریں گے۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے شیر دل بہادر اور بہادر سردار کے اسلام لانے سے مکہ کی طاغوتی قوتوں پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن اسلام کی قلوب و اذہان کو مسخر کرنے والی قوتیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزوں کو روئے کار لانے والی تھی۔ چند روز میں عالم کفر کی ایک عدیم المثال شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور دست بستہ حاضر ہو کر سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ چنانچہ 3-4 روز بعد خطاب کا جوشیلا بیٹا عمر، جو ایک قوی ہیکل، بلند قامت اور بے باک مزاج 26 سالہ نوجوان، وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر غور و فکر کر رہا تھا، اور اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ تنہا ایک آدمی کی دعوت سارے ماحول کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ مکہ کی پرامن فضا میں عداوات کی چنگاریاں لگنے لگی ہیں، قبائل میں باہمی ہم آہنگی طے بالا ہو رہی ہے، خاندانوں کی ایک دوسرے سے محبت نفرت کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے اور پڑوسی پڑوسی سے بدگمان ہوتا چلا جا رہا۔ جن بتوں کی صدیوں سے پوجا کی جا رہی تھی، اب ان کی بے بسی اور بے کسی کے افسانے ہر کس ناقص کی زبان پر ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی دانش مندی کی قسمیں کھائی جاتی تھی، اب انہیں گمراہ اور احمق کہا جا رہا ہے۔ عمر اور رتبے میں لوگ چھوٹے بڑوں پر بپتیاں کسنے لگے ہیں، اور اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا یہ عظیم اور مقدس معاشرتی نظام زمین بوس ہو جائے گا، اور جو لوگ اس سلسلے میں کوئی مؤثر کردار انجام دے سکتے ہیں انہیں جلد کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ دوستو، وہ نوجوان اس بات پر بھی حیران تھا کہ جو لوگ اس شخص کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ان پر جتنی بھی سختیاں کی جائیں، انہیں جتنے سنگین نوعیت کے عذاب شکنجوں میں کس دیا جائے، وہ کسی قیمت پر اس دین سے اپنا رابطہ منقطع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور وہ سسک سسک کر جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس نبی مکرم کا دامن چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طویل سوچ و بچار کے بعد وہ نوجوان اس نتیجے پر پہنچا کہ اس فتنے پر قابو پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس شخص کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا ہے، جس نے یہ سارا فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن وہ کون ماں کا لال ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکے۔ اس کی نگاہ انتخاب ادھر ادھر سے گھوم پھر کر پھر اپنی ذات پر ہی مرکوز ہو کر رہ جاتی۔ اسے اپنے سخت جانشانی، شجاعت اور مستقل مزاجی پر کامل بھروسہ تھا۔ اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اسے جو وابستگی تھی، اپنے بتوں سے اسے جو قلبی عقیدت تھی، اپنے معاشرتی نظام کو بچانے جو جذبہ اس کے رگ و پے میں بجلی بن کر دوڑ رہا تھا، اس نے اسے اس راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ کر دیا۔ وہ اپنے میں وہ دم خم محسوس کرنے لگا تھا جو سارے بنو ہاشم سے غم و غصے کے طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ دوستو، آخرکار طویل سوچ بچار کے بعد وہ از حد خطرناک مہم سر انجام دینے کے لیے اٹھا۔ اپنی شمشیر برا اپنے گلے میں حمائل کی اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے عزم بالجزم کر کے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بڑی سخت تھی اور گرم لو جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن عمر ان تمام چیزوں سے بے نیاز اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا کہ راستے میں ایک قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ سے مد بھیڑ ہو۔ نعیم مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ عمر کے تیور دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا کہ عمر کدھر کا قصد ہے۔ عمر نے بڑی رعونت سے جواب دیا کہ اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے اور گھر گھر نفرت کے انگارے دہکا دیے۔ نعیم نے کہا، ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہن سعید بن زید اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ دوستو، یہ خبر سن کر عمر کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر غبار کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ کسی کلام کے پڑھے جانے کی آواز سنائی دی۔ اسے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب دیا، خطاب کا بیٹا عمر، کھولو۔
اہل خانہ نے عمر کی آواز سنی تو سہم گئے اور آگ کو احتیاط سے سنبھال کر رکھ دیا جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی۔ ہمشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہی عمر بہت غضبناک ہو کر گرجے، اپنی جان کی دشمن، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور نیا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ڈنڈا تھا، اس سے بہن کو پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مار مار کر لہو لہان کر جب عمر کی دست درازی حد سے تجاوز کر گئی تو بہن نے زخمی شیرنی کی طرح گرج کر کہا، وہ کہتی ہے کہ اے بھائی، جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھے مار، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن کان کھول کے سن لے، میں اپنا دین کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا جسم خون سے لت پت ہے، سر کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس حالت میں یہ جرأت مندانہ جواب سن کر عمر کا دل نرم ہو کہنے لگا، بہن مجھے وہ صحیفہ دکھا جو تم پڑھ رہی تو بہن نے بے دھڑک جواب دیا کہ تم مشرک ہو، ناپاک ہو، تم اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر تمہیں شوق ہے تو غسل کر کے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، تب میں تمہیں وہ صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتی۔ عمر اٹھے، غسل کیا۔ بہن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو کھولا تو سامنے سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیات ہی تلاوت کی تھی کہ اس کی تاثیر سے سنگ خارا سے سخت تر دل پانی پانی ہو اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بے چین ہو کر پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی سنوارنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ سارا انقلاب خود بخود رونما نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پس پردہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تاثیر کار فرما تھی کہ صرف ایک روز پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے اسے دین کو عزت عطا فرما۔ روایات حضرت ابن مسعود سے مروی ہیں، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اے اللہ، عمر کو مشرف با اسلام کر کے اسلام کی مدد۔ اس روایت میں صرف حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت اس مقبول دعا کی کمن عمر جیسے سخت دل دشمن اسلام کو کشا کشا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لا رہی۔ حضور اس وقت دار ارقم میں اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دروازہ بند تھا، اس پر دستک ہوئی۔ کسی نے کواڑ کے سوراخ سے دیکھا کہ باہر عمر کھڑا ہے اور ننگی تلوار گلے میں لٹک رہی ہے۔ صحابہ جھجکے دروازہ کھولے یا نہ کھولے تو حضرت حمزہ موجود تھے۔ فرمایا، مت ڈرو، دروازہ کھول دو۔ اگر عمر اندر داخل ہو کر بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ملحوظ رکھے گا تو ہم ادب و احترام سے اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر اس کی نیت میں ذرا فتور محسوس ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ دو آدمیوں نے عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور عمر کی چادر کو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا اے عمر، اسلام قبول کر لے۔ اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت بخش۔ اے اللہ، عمر کے سینے میں اسلام کی جو عداوت ہے وہ نکال دے اور اس کو ایمان میں تبدیل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور کے نعرے کے بعد تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ سارے مکہ کی گلیاں اور فضائیں اس نعرے سے گونج اٹھی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب مشرف با اسلام ہوا تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، ہم حق پر نہیں ہیں، ہم مرے خواہ ہم زندہ رہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،
تم حق پر ہو، خواہ تم مرو یا زندہ رہو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں؟ حضور نے فرمایا اے عمر، ہماری تعداد کم ہے اور تم دیکھتے ہو جو کفار ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام وہ مجلسیں جن میں میں کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا، میں مسلمان ہونے کے بعد ان سب میں بیٹھوں گا۔ دار ارقم سے 2 قطاریں بنا کر نکلے، ایک قطار کے آگے آگے میں تھا اور دوسری قطار کے آگے حضرت حمزہ تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو ان پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ نے اپنے ایمان کی خبر کو مشتہر کرنے کے لیے جمیل بن مقمر کو اطلاع دی اور اس نے شور مچا دیا کہ خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ صہیب جو سابقین اولین میں سے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کے واقعات یوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مشرف با اسلام ہوئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب یہ مناسب نہیں کہ اس دین کو چھپائیں، حضور اپنے دین کو ظاہر فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دار ارقم سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر اپنی تلوار لیے آگے آگے چل رہے تھے اور بلند آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھ کر کہا آج عمر بڑا خوش آ رہا۔ انہوں نے پوچھا عمر کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا ورائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خبر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خبردار اگر تم میں سے کسی نے ہلنے کی کوشش کی ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہیں گھائل کر دوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے آگے آگے چلتے رہے۔ حضور نے طواف فرمایا، آپ حضور کی حفاظت کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف سے فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ اور دوستو، آپ کے ایمان لانے کی تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے صرف 3 دن بعد اسلام کو قبول کیا، اور علماء محققین کی یہ رائے بھی بیان کی ہے کہ صحیح قول کے مطابق حضرت حمزہ نبوت کے دوسرے سال مشرف با اسلام ہوئے، اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے دوسرے سال حضرت حمزہ کے 3 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر اسلام کی بیعت کی۔ مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ آپ سے پہلے 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے مسلمان ہونے سے 40 کا عدد پورا ہوا۔ تائید ہوتی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال حلقہ بہوش اسلام ہوئے، لیکن بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ نے بعثت کے 6 سال اسلام قبول کیا، جبکہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت مکمل ہو چکی تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں باقی ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔